گجرانوالہ میں اہل خانہ نے جعلی عامل کے کہنے پر 4 سالہ بچی کو جلانے کی کوشش کی. اس معاملے کے حوالے سے آپ کیا رد عمل دیں گے کہ خاندان سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے خاندان کے فرد کو ہی جلا دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یاد رکھیں کہ یہ ایک طرف سفاکیت ہے، بربریت ہے، اور سچی بات یہ کہ زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے. دہشت گردی کی بھی دفعہ اس کے اوپر لگنی چاہیے. دوسری طرف اس کا بنیادی محرک، داعی اور سبب کیا ہے؟ تو وہ سادہ اور آسان لفظوں کے اندر جہالت اور جہالت لا علمی اور وحشت اور خاص طور پر قانون کا نہ ہونا اور قانون پر عمل نہ کرنا. یہاں جو سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو جادوگر تھا یا جو ماسٹر مائنڈ تھا یا جس شخص نے یہ بات کہی کہ اس طریقے سے تم گھر کے فرد کو نعوذ باللہ جلاؤ، تو اس جادوگر کو پکڑنا چاہیے اور لیجسلیشن ہونی چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. گجرانوالہ کے اس افسوسناک اندوہناک واقعے کے اندر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کے 3 بھائیوں کو پکڑا گیا ہے. تو اگر وہ ملوث ہیں، ماں ملوث ہے، تو ان کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے اندر میں نے خود دیکھا کہ وہاں ایک طرف انہوں نے قانون سازی کی ہے، دوسری طرف مساجد کے اندر باقاعدہ اویئرنس پیدا کرنے کے لیے پوسٹر لگائے. ان پوسٹروں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی سحر کے جادو کے آلات طلب کرتا ہو گلی محلے کمیونٹی برادری کے اندر، مثلا رسی لے کر کے آؤ، لوبان کی کو آگ لگا رہا ہو، یا سمندر کا پانی منگوا رہا ہو، یا اس طرح کی اوٹ پٹانگ منفرد انوکھی قسم کی چیزیں کوئی آدمی عملیات کے لیے طلب کر رہا ہو، یا قبر کی طرف جائے یا کفن کا ٹکڑا منگائے یا قبرستان میں کوئی چلہ کشی کرتے ہوئے، تو اس کو سخت ترین سزا دی جاتی ہے. اور میں سزا کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر کر دوں کہ حدیث کے اندر یہاں تک ہے اقتلوا الساحر، جادوگر کو قتل کرو. ایک اور روایت میں آتا ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے اڑا دو. اگرچہ یہ سزا مجھے اور آپ کو عام آدمی کو دینے کا اختیار نہیں ہے، تعزیری سزا ہے، امیر المومنین اور قاضی اور جج اور بائی دا کورٹ یہ سزا دی جائے گی. لیکن یہ، اور اگر وہ چاہے تو اس سے کمتر بھی سزا دے سکتا ہے، مگر اتنا سخت گیر شرعی رد عمل کیوں ہے؟ تو مفتی صاحب اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، مذہبی تعلیم ہم اس طرح اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں، ہمارے اسکولوں میں مدرسوں میں بچوں کی ذہن سازی ہی نہیں کی جا رہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچپن میں ان کو اویئرنس دی جائے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. کیونکہ ہم تو یہ سنتے آئے کہ جس نے جادو ٹونا کروایا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. لیکن اگر اس حد تک کے معاملات جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے ایمان اس حد تک کمزور بھی ہو گئے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو وہ مذہبی تعلیم بھی نہیں دے پا رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا، عقائد کے اوپر زور ہونا چاہیے. اور دیکھیں عقائد سے مراد جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں نظریات اور عقائد کو پختہ کیا جائے، تو بعض لوگ اس کو نتھی کر دیتے ہیں فرقہ واریت کے ساتھ. ارے فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، قرآن نقطہ اتفاق ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، جادو ٹونا حرام ہے، توہمات سے، فرسودہ تصورات سے، جاہلیت کے خیالات سے بچاؤ. یہ تو ہر اسکول آف تھاٹ، ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر کے اندر اس کے اوپر اتفاق اور کنسنسس ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں 2017-2018 کے اندر سینٹ کے اندر ایک بل آیا تھا، انسداد جادوگری کا بل. یہ بل ہمارے پاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی آیا، اس پر غور و خوض کیا گیا، باقاعدہ پورے کا پورا بل اور جو اس میں خرابیاں تھی اس کو ختم کر کے الٹرنیٹ متبادل تیار کیا گیا. اب ضرورت یہ کہ لیجسلیشن ہو، اس بل کو ایکٹ اور قانون کی شکل دی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، پلس تمام اسٹیک ہولڈر یعنی والدین، درسگاہ، مدرسہ، اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر ان تمام چیزوں کے خلاف باقاعدہ عقائد کو پختہ کرنے کے لیے نظریاتی تعلیم دینا بھی ضروری ہے. پھر ساتھ ساتھ جہاں جادوگری کے اس طرح کی حرکتیں سامنے آئیں تو وہاں پر باقاعدہ قانون کے طور پر سخت ترین سزائیں بھی سامنے آئیں. تو کیا ہمارے ملک میں قانونی سزائیں اس حد تک سخت نہیں ہیں مفتی صاحب؟ ہمارے ملک میں کیا قانونی سزائیں معاملات میں سخت نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اتنا کھلے عام یہ چیزیں کرتے ہیں؟ ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے
کالا جادو، عامل بابا، باقر بابا یا اس طرح کے الفاظ، تو کیا ہمارے ملک میں یہ چیزیں اتنی عام اس لیے ہیں کہ قانون سخت نہیں ہے؟ جی، اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ قانون سخت نہیں. جو بل آیا تھا اس میں بھی چند ہزار جرمانہ، 1 آدھ سال کی قید، اس طرح کی بالکل. چیزیں تھیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے اس قانون پر عمل نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پنجاب ہی کے اندر ایک ڈھونگی قسم کا، جعلی قسم کا پیر تھا، جی. جس کے کہنے پر کوئی 25-30 افراد نے اپنے آپ کو قتل کر دیا تھا. یہ واقعہ بھی پنجاب کے اندر آ چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا. سوال یہ کہ ایسے جو ظالم ماسٹر مائنڈ ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کے خلاف عبرتناک کارروائی ہمارے ملک میں کب ہوئی ہے؟ اور ہم نے اس بل کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ اشتہارات، اخبارات اور دیواروں اور وال چاکنگ کے ذریعے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کے جتنے محرکات اور جو ذمہ داران ہیں وہ تو برسر عام فون نمبر تک لکھتے ہیں. کیوں نہیں پولیس کریک ڈاؤن کرتی؟ یاد رکھیں ایسے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جعلی حاملوں کے خلاف، جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر کئی دفعہ کچھ سیاسی قیدیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، یا جیسے کسی مجرم قاتل وغیرہ کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، یا کسی کالعدم تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جعلی حاملوں کے خلاف بھی کمپین چلانے کی ضرورت ہے، اور ان کے خلاف باقاعدہ اس طریقے سے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے. جب تک گرفتاریاں نہیں ہوں گی، پکڑے نہیں جائیں گے، اور ان جعلی حاملوں کی ویڈیو تصویریں سامنے نہیں آئیں گی، اور ان کو سخت ترین کیفر کردار تک پہنچانے والی سزائیں نہیں دی جائیں گی، گلی محلے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن مفتی صاحب، معذرت کے ساتھ چلیں، جعلی عامل جو ہیں یا سفلی علم کرنے والے وہ ایک طرف ہو گئے. ہمارے جو مذہبی علماء کرام ہیں، اگر کوئی شخص اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ اتنے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، پھر لوگوں کے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. بجائے بیسکس بتانے کے کہ طہارت، پاکی، نماز کی پابندی یا ذکر و اذکار، چاہے وہ مختصر کریں، چھوٹا کریں، لیکن اس کو ایک روٹین بنائیں، بجائے ان چیزوں کے بتانے کے، لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کے، لوگوں کو لمبے لمبے وظیفے بتائے جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، اس میں ہم نے بل پر بھی بحث کی تھی کہ تعویذ اگر جائز شرعی شرائط کے مطابق ہو، یا اسی طریقے سے کوئی وظائف وغیرہ، تو اس کے اوپر ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں لفظ اللہ، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے یا لطیف آپ اتنی مرتبہ پڑھا کرو، یا ودود اتنی مرتبہ پڑھا کرو. اس پر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، بالکل اس بالکل. کی دلیل کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس سے کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچ سکتی. بالکل. اس میں کوئی نعوذ باللہ سحر کے آلات نہیں استعمال ہو رہے، یہ جادو ٹونے کا چکر نہیں ہے. پھر جائز مقاصد کے لیے ہو، مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان الفت ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی اگر نظر بد لگ گئی ہے تو نظر بد کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر کے اپنے بچے پہ خود دم کر لو. یا اسی طریقے سے حضرات حسنین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دم کر کے رقیہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ کر کے دم کر لو. ڈزنٹ میٹر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جادو ایک بالکل الگ چیز ہے، جو ہوتا بھی ناجائز مقاصد کے لیے، پھر لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے بھی. پھر یہاں تک بات آ رہی ہے جلنا، جلانا، قتل، مارنا، چوٹیں، اور پھر یہاں تک جو گجرانوالہ کے اندر جیسے واقعات پیش ہے، یہ تو بالکل ایک اور چیز ہے. لہٰذا کم از کم کہ جو جعلی قسم کے ایسے عامل جو لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہے، تکلیفیں دے رہے، لوگوں کے درمیان افتراق و انتشار پیدا کر رہے، پھر لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے، ان تک رسائی اور ان کو سزائیں دینا ضروری ہے. جب تک ہمارے معاشرے میں ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا اور مفتی صاحب، جہالت کے ایک سوال پھر اس پر یہ ہے کہ یہ مسائل بار بار نظر آئیں گے. یہ مسائل ہمارے اسلامی معاشرے میں کیوں ہیں اتنے زیادہ؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مصر جیسے ملک میں بھی سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ سفلی علم، یہ کالا جادو ٹونا بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ عرب ملکوں میں بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پر یہ جادو ٹونا یا علم بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پر لوگوں میں اس معاملے میں علم کی بھی کمی ہے، جہالت بھی زیادہ ہے، کہ یہاں پر بھی ہر گلی محلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا کالا جادو کرنے والا، سفلی علم کرنے والا ملے گا. یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ تباہی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ علم کی کمی، اور علم سے مراد اوتھینٹک علم کی کمی، اور لیجسلیشن اور قانون سازی اولا نہ ہونا، اور اگر قانون ہے تو اس پر سختی کے ساتھ عمل نہ کرنا. قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان کا ذہن اونچا ہو جاتا ہے، بالا ہو جاتا ہے.
اللہ اس کے ذہن کے اندر ایک ایسا نور عطا کر دیتے ہیں کہ فطری طور پر وہ حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑھانا اسکولوں کالجوں یونیورسٹی میں جب تک نہیں ہوگا اس طرح کے مسائل پلس فرقہ واریت پیدا ہوتی اور ختم نہیں ہوگی، یہ پیدا ہوتی رہے گی۔ دوسرے نمبر پر میں آج آپ سے پاکستان میں عبرتناک جعلی پیر پلس جعلی ڈھونگی عامل جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہو، جن نکالنے کے نام پر لوگوں کی پٹائیاں کرتا ہو، جلنے جلانے کا عمل کرتا ہو، لوگوں کو اذیتوں میں مبتلا کرتا ہو، مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو پولیس اور کورٹ کے ذریعے سے اس جرم پر سزا ملی ہے؟ کوئی لسٹ مجھے پیش کر کے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ قانون کا نفاذ ہمارے ملک میں نہیں ہے ان معاملات میں، شاید اسی لیے ان لوگوں کو اتنی چھوٹ بھی ملی ہوئی ہے۔